بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 29، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ مبارکہ۔ اور طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا ان لا یقیما حدود اللہ فإن خفتم ان لا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ فإن طلقاها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقاها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ طلاق کا بیان جو رکوع نمبر 29 کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 229، رکوع نمبر بھی 29 اور آیت نمبر بھی 229، اس میں جو سلسلہ طلاق کے بیان کے حوالے سے وہ رکوع نمبر 28 کے اندر شروع ہوا ہے اور ابھی تک طلاق کا بیان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، فامساکم بمعروف، پھر یا تو معروف بھلائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ یا تو روک لینا ہے، اور تسریح باحسان یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، لا یحل حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لاکم تمہارے لیے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان تاخذوا مما آتیتموہن، کہ جو تم نے ان کو دیا ہے ان سے تم لے لو، شین کچھ بھی، الا ان یخافا ان لا یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں یخافا خوف ہو، تمہیں ڈر ہو کہ اللہ کی حدوں کو تم قائم نہ رکھ سکو گے، تو فإن خفتم، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما افتدت به، تو اللہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہما، ان دونوں کے اوپر، ان کے اوپر کہ فی مفتدت، کے جو عورت ہے وہ کچھ فدیہ لے لے اور فدیہ دے، اور فدیہ دے کر وہ اپنی جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو نہ زیادتی کرو، آگے نہ بڑھو، یعنی یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اللہ کہتا ہے دو بار طلاق دینے کے بعد، یعنی کہ پہلے دو طلاقوں کی بات ہوئی نا کہ دو طلاق، اللہ کہتا ہے دو طلاق کے دینے کے بعد، فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ، پھر اگر وہ ایک اور طلاق دے دیتا ہے، یعنی تیسری طلاق، اگر وہ ایک اور طلاق دے دے، تو اللہ کہتا ہے فلا تحل له من بعد، تو جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے بعد اس کے لیے جائز نہ ہوگی، اس کے لیے حلال نہ ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ زوجن غیرہ، وہ کسی اور خامند کے ساتھ نکاح کرے، فإن طلقاها فلا جناح علیہما، اور اگر وہ دوسرا طلاق دے دے جس کے ساتھ اس نے شادی کیا، نکاح کیا دوسرے شخص کے ساتھ، تو وہ اگر طلاق نہ دے دے تو فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ ان یتراجع، کہ دونوں رجوع کر لیں، اور بشرط کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، انہیں یہ خیال ہو، یہ گمان ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینوها لقوم یعلمون، وہ بیان فرماتے ہیں انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پوری
کر لیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر ان کو بھلائی کے ساتھ، ان کو عمدہ طریقے سے یا تو روک لو، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، ان کو رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ ان کو روکو، زرار لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زرارن یعنی کہ کوئی ضرر دے سکو، کوئی تکلیف دینے کے بہانے سے تم ان کو نہ روک لو، لِتَعْتَدُوا، یا کہ تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو، اس لیے نہ تم ان کو روکو بلکہ ان کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی اس طرح سے کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہِ ہُزُوًا، اور نہ بناؤ، لا تتخذوا، نہ بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزواً، مذاق، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم، جو تم پر ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرو ما انزل علیکم، جو اس نے تم پر نازل فرمایا ہے، من الکتابی، قرآن سے، والحکمت، اور حکمت سے، یعظکم بہی، اور تمہیں اس سے وہ نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر، یعنی کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، جس نے تمہارے اوپر کتاب یعنی قرآن اور حکمت تم پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نازل فرمائی، اور وہ تمہیں اس سے پھر نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 29 رکوع نمبر 28 کے ساتھ جڑا ہوا ایک سلسلہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو طلاقوں کے بیان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں سارے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رکوع نمبر 29 کی آیت نمبر 229 229، اس میں بھی طلاق سے متعلقہ بیان ابھی جاری ہے۔ تو تمام واجب الاحترام، سب سے پہلے تو ہم ذرا عربوں کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ کیا رواج تھا اس وقت۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو بے شمار مرتبہ طلاق دے سکتا تھا اور دیا کرتا تھا، اور ہر بات عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا تھا، اور رجوع کر بھی لیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ تو اس کی بیوی نے اسے پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو وہ شخص بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ وہ عورت تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئی، اور اس نے اپنے شوہر کی وہ ساری جتنی بات تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی، ساری حضور کو وہ بات بتا دی اسی طرح سے۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نمبر 229 نازل فرمائی، اور عورت کے جو بیشتر اس طرح کی مصیبتیں تھیں، مسائل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اب خامند کے طلاق دینے کا جو بار بار مطلب 100 مرتبہ بھی طلاق دے گا تو پھر بھی بیوی اس کے ساتھ ہی رہے گی، نہیں، اس طرح سے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خامند کے طلاق دینے کے حق کو صرف 3 بار تک محدود کر دیا، 3 بار تک محدود کر دیا۔ 1 یا 2 طلاق کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، لیکن رجوع کرنے کی بھی میعاد بتا دی کہ وہ 3 ماہ یا 3 حیض تک، وہ جو عدت اللہ تعالیٰ نے ایک بتائی ہے کہ اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اس کی بھی مطلب شرائط بتا دی، لیکن عدت کے اندر یہ 2 طلاقوں تک تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھ دی ہے۔ لیکن اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب خامند کا تعلق اپنی بیوی سے بالکل منقطع ہو گیا، اب اس کو رجوع کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے عدت کے ابھی دن پڑے ہوئے ہیں، چاہے عدت کے دن گزر گئے ہیں، اس کے ساتھ اس معاملے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر 3 بار اس نے طلاق دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس بیوی کے اوپر اس کا کوئی اختیار نہیں رہ گیا، اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہ گیا۔ یہاں جو قابل ذکر بات ہے دین اسلام کے حوالے سے، میری واجب الاحترام ذرا غور فرمائیے کہ دین اسلام کا جو نظام حیات ہے کتنا خوبصورت ہے، اور پھر یہ جو طلاق کا قانون ہے ذرا غور فرمائیے۔ ایک طرف تو عرب کا وہ جاہلانہ نظام،
اور دوسری طرف اسلامی شریعت کی میانہ روی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی ہے، عورتوں کو مختلف قسم کی مصیبتوں سے، مختلف قسم کی تکلیفوں سے نجات دلائی ہے۔ اور اس قانون کا جو مقابلہ ہے نا، اسلامی نظام حیات کا مقابلہ، چاہے وہ قدیم دنیا کا کوئی قانون لے لیں، چاہے جدید دنیا کوئی نظام یا قانون لے لیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کاش آج کے دور کے لوگ اور جو اس معاشرے کے زندہ لوگ ہیں اس کے مطابق عمل کرتے۔ اسی آیت میں شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو دیا اور اس حق کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے، اور اس آیت میں بھی یہ ہدایت دی ہے کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنی بیوی کو تحفہ دی تھیں یا ہدیے کے طور پر دی تھی، تو اب اس نے جب طلاق دی ہے نا اپنی بیوی کو، تو وہ چیزیں واپس نہ لے، وہ چیزیں واپس نہ لے، بلکہ اور مزید اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو اور اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو وہ چیزیں دے کے اور اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دے۔ آیت کا یہ جو حصہ ہے ذرا غور فرمائیے، فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، یعنی یہ عورت کے حوالے سے یا خلا کے حوالے سے ہے کہ اگر خامد اس کو بار بار تکلیف دے رہا ہے، بار بار تنگ کر رہا ہے اور سختیاں وہ مزید نہیں جھیل سکتی، تو یہاں پر اس کو خلا کا پورا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ تو شریعت نے اس کو خلا کہا ہے کہ اگر عورت مرد کی سختیوں سے تنگ آ کر حاکم وقت کے پاس خلا کا مطالبہ کرے تو حاکم پہلے ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے، اگر کامیابی نہ ہو تو جو حق مہر دیا گیا تھا عورت کو وہ حق مہر واپس کرنا ہوگا، اور وہ حاکم وقت جو اس وقت کا جس کے پاس وہ کیس گیا ہے، جس کے پاس وہ مقدمہ گیا ہے، تو وہ کیا کرے، وہ اس بیوی سے اس حق مہر کو لے کر خامند کو واپس کر دے اور ان کے درمیان علیحدگی کرا دے۔ یہ خلا ہے، یہ خلا کا اصل طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا ہے، اور اس کا جو حکم ہے وہ طلاق بائن کا ہے، اور جو وہ خلا لینے والی عورت ہوگی نا اس کو مخلوعہ کہا گیا ہے۔ مخلوعہ یعنی جس نے خلا لی ہے، یاد رکھیے اس کی عدت بھی 3 حیض تک ہے، کہ یعنی کہ چاہے اس نے خود بھی عورت نے خلا لی ہے نا، علیحدگی لی ہے اپنے خاوند سے، تو لیکن 3 قروء تک، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی نئے سرے سے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے۔ آیت نمبر 230، آیت نمبر 230 سے تیسری طلاق اور اس کے حکم کا بیان ہے۔ یعنی اگر تیسری طلاق بھی اس نے یعنی کہ خاوند نے دے دی، یعنی شوہر نے اپنے بیوی کو دے دی ہے نا تیسری طلاق بھی، تو اب پکی ان کی علیحدگی ہو جائے گی۔ اب مرد کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنی بیوی کو اپنے پاس روکنے کا یا پھر رکھنے کا۔ اب اگر وہ دوبارہ چاہتے ہیں میاں بیوی آپس میں دوبارہ پھر میاں بیوی کی طرح پہلے کی طرح زندگی گزارنا، تو اب بیوی اب حلالہ کرے گی۔ یہاں پر یہ حلالے کی ساری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکل بیان کی ہے کہ وہ جو پہلے شوہر کے پاس وہ تب ہی واپس آ سکتی ہے، پہلے وہ دوسرے کسی اور شخص کے ساتھ اب نکاح کرے، نکاح کر کے تو اس کے ساتھ بھی میاں بیوی کی طرح زندگی گزارے، اور اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے میاں بیوی کی طرح ہم بستری کرنا بھی لازم ہے جس طرح سے پہلے شوہر کے ساتھ، اور پھر اس سے زبردستی بھی نہیں لینی۔ وہ خاوند جو دوسرا جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر اسے لے کر کے اپنے پہلے والے خاوند کے پاس نکاح کر کے اس کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے، اور میاں بیوی دوبارہ نئے سرے سے اپنی زندگی گزار سکے۔ قرآن حکیم کا دیکھیں واضح ارشاد ہے جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حلالہ کے بغیر میاں بیوی طلاق کی صورت میں جب وہ پکی طلاق ہو جائے، علیحدگی ہو جائے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہو گئے، وہ رشتہ ہی حرام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ آیت نمبر 231 میں یہاں طلاق رجعی کا ذکر ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے طلاق مغلظ نہیں دی تو اس وقت تک تمہیں اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لو اور اسے اپنے گھر بسا لو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اسے عمدگی کے ساتھ علیحدہ کر دو، اور عورت کو ضرر دینا، اس کو تنگ کرنا اور اس کو جان بوجھ کر روکے رکھنا یہ تمہارا ہرگز
مقصد نہیں ہونا چاہیے، صاف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت 231 میں غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللہِ ہُزُوًا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے اور اس کی سزا بھی تو اتنی سنگین ہوگی، اور جو کرے گا وہ بھگتے گا بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال کیے، ساتھ ہی اگلی آیت اس کے ساتھ جو جڑی ہے دیکھیے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کے ساتھ ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو قرآن ایسی اللہ کی ہدایت والی کتاب ہے جو تمہارے پاس کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، اس کی تعلیمات پر پورا پورا عمل کرو تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو، تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کی پھر اسی طرح سے شکر گزاری کا بھی حق ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اور شریعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اور اس رکوع کے ساتھ ہی ایک اور دعا کرتے ہیں آج مل کے، کہ جو لوگ حج کے اوپر اس دفعہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے چھوٹی سے چھوٹی ان کی نیکیاں قبول کرے، ان کے حج قبول کرے، اور اللہ پاک انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اگلے سال ہم سب کو بھی حج اکبر کی ان کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔